کوئی اور نہیں، صرف عمران خان صاحب نے اور ان کے لوگوں نے پہنچایا ہے. اور لوگوں کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ جو لیڈر پالیسی دے گا وہ لیڈر جو ہے وہ اپنی لوگ اس کو فالو کریں گے. اور اس بات کو میں سمجھتا ہوں صرف اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا چوریاں کی ہوئی ہیں، کیا نااہلیاں کی ہوئی ہیں. ان چوریوں کے منظر عام پر ناقابل تردید شاہد آنے سے پہلے عمران لوگوں کے ذہنوں کو اتنا، ان کا ذہن عام آدمی ان سچ کو ماننے سے انکار کر دے اور وہ اتنا نہیں ہو جائے کہ ان کو سامنے کا سچ نہ دکھے، چاہے جو آئے، چاہے کوئی آڈیو آئے، چاہے وہ کارکردگی آئے. تو اس لیے اس کو ان لوگوں کو اپنے لوگ بنا کر آپ لوگوں کو سچ بولنے سے روکیں. اور ان لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا ہے. لوگوں کی معصومیت کو ہیومن شیلڈ، انسانی شیلڈ طور پر استعمال کیا ہے. اگر ان کی بات مان لی جائے کہ جو سارے لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں، سارے لیڈران کرپٹ ہیں، جو حکومت آئی ہے وہ کرپٹ ہے، تو عمران خان صاحب آج یہ کرپٹ لوگ آپ کی وجہ سے حکومت میں ہیں. آپ کو 4 سال کا موقع ملا تھا ریفارمز کے ذریعے. ایسا نئے لوگ آتے 4 سال بہت جاتے، ڈیویژن آف پاور کرتے، نیچے اختیارات اور وسائل نیچے دیتے، تو آج ان لوگوں کو ہمیں نہیں بھگتنا پڑتا. یہ اور یہ آئندہ آنے والے پاکستان کے لوگوں کو پڑے گا. اور اس کے باوجود آپ اپنی معافی مانگنے کے بجائے نااہلی آپ جو ہے وہ اپنی انا، اپنی ٹھیس، اپنی غصے میں آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ بھی ظرف آزمایا اور چھین کر بھی صبر آزمایا. دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب ناکام ترین. اور اندر کی ساری، اگر یہ حکومت نہیں جاتی اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو یہ جو عمران خان صاحب کا یہ والا سٹانس ہے کہ وہ ملک کے اداروں کے سربراہوں کو غدار کہہ رہے ہیں، یہ تو کبھی باہر ہی نہیں آتا. یہ تو کبھی باہر ہی نہیں آتی بات. ہاں یہ پاپولیرٹی لوگ کہہ رہے ہیں بڑی ویو چلی ہوئی ہے، یہ ویو آ جائے گی نیچے. اس ویو کے نشے میں تو یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ویو کریٹ کر کے ان کے دل میں یہ ڈال کر لوگوں کے جو ان کی پاپولیرٹی بنائی ہے، پاپولیرٹی کا آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ ملک کے سربراہان کو، ریاستی اداروں کے سربراہ کو میر جعفر، میر صادق کہہ رہے ہیں. یہ غلاظت کبھی بھی باہر نہیں آتی جب اگر یہ والے معاملات پیش نہیں آتے. اللہ نے سب کچھ جو اندر چھپا ہوا تھا اس پر کھول چڑھا ہوا تھا. ان 4 سالوں میں وزیر اعظم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر. رب کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایکسپوز کیے بغیر مارتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ایکسپوز کیے بغیر نہیں. اللہ نے سارے جو ان کے پاس اس کو اللہ اس کو آخری ایپیسوڈ میں کر دیا کہ اپنا دیا کہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے میران کے سیاست ادارے کو ان کو ایز اے کی پڑھائیں گے. جو ہے وہ اپنی اکیڈمیز میں، اپنے کالجز میں عمران خان پاکستان کے ادارے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے ایز اے سبق کے طور پر کہ دیکھو اس کیریکٹر کے آدمی کے کبھی قریب بھی مت جانا، کبھی قریب بھی مت جانا. آخری گیم تو انہوں نے اپنے پاکستان کے اس عہدے پر کیا کسی بھی عہدے پر رہنے کے مینٹلی مسفٹ ثابت کر دیا ہے. کہ یہ آدمی تو بھائی یہ آدمی کی کون نہیں آئی. ایک سربراہ کی کون وہی پوری جو ہے وہ اس کو ایسی کر دی نہ ہونے پہ غصے کے ہونے لڑائی ہے. تو یہ صاحب جو ہیں وہ کسی بھی بڑے عہدے کے لیے، ریاست کے کسی لیے یہ مسفٹ ہے، مینٹلی مسفٹ ہے. یہ بات شاید کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا، کوئی کر سکتا. رب نے
یہ سارے ایپیسوڈ کریٹ کر کے اب یہ نہیں پیدا ہو جو ہے نا اس کام میں دوبارہ کسی عہدے پر آ جائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کرو اللہ تعالیٰ روزانہ شہید ہے افغانستان. وہ جو فوجی جو ہے بلوچستان میں رو سے لڑ رہا ہے، وہ جو فوجی جو ہے وہ بارڈروں پہ ہے، وہ جب یہ پڑھتا سنتا ہوگا کہ اس کا سربراہ جس کے لیے وہ جس کے آرڈر پہ یہاں پہ کھڑا ہے وہ میر جعفر میر صادق ہے، وہ غدار ہے. یہ کیا آپ الزامات لگائیں، بات کریں، مطلب کوئی حد ہوتی، کوئی لمٹ ہوتی ہے. اور اس کو جس پر جنہوں نے آپ پر احسان کیا، جنہوں نے آپ پر احسان کرنے کے چکر میں ساری بڑائیاں لے لی دنیا بھر سے، ان کو آپ میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں. لیکن یہ رب کا نظام ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اندر چھپے ہوئی ساری چیزیں تھیں اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور آج جو ہے وہ خان صاحب کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ امریکہ سے واپس آئے تو کہا کہ ورلڈ کپ جیت لیا ہے. ایک ہفتے کے بعد انڈیا نے کشمیر ہڑپ کر لیا تو بہت زیادہ غصے والے ہیں نا. تو ہم نے سوچا کہ بھائی شاید یہ آدمی فوج لگا دے گا بارڈر پہ اور انڈیا کو تڑی لگائے گا. پتہ چلا ایک ہفتے کی میٹنگ کے بعد جو آؤٹ کم آئے وہ یہ آئے کہ بھائی ہم اپنے ملک میں جمعے کے دن ٹریفک لائٹ روک کر کھڑے ہوں گے روڈوں کے اوپر. ابھی کون لوگ ہو یار؟ انڈیا نے کشمیر لے لیا. 70 سالوں سے جو ہے وہ ہم اس کشمیر کا رونا رو رہے ہیں، اور اس کشمیر کو ہڑپ کرنے کے بعد ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں جمعے کے دن ٹریفک لائٹ روک کر کھڑے ہوں گے. یہ ہے جواب ہمارا انڈیا کو. ہم لافنگ اسٹاک بن گئے پوری دنیا بھر میں. آپ امریکہ سے آئے تھے، آپ عافیہ صدیقی کو جہاز میں لے کر آتے نا. میں مانتا بھائی آپ نے بڑی دبنگ ہو کر بات کی. آپ ہی نے بتایا تھا سب سے پہلے حامد میر کے ساتھ انٹرویو میں عافیہ صدیقی کے کیس کو اس وقت کے حکمرانوں کو غدار بتا کے آپ ہی نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ پورا چلو بھائی پہلے نہیں آئے تھے. یہ افغانستان کی جب جنگ سیٹل ہو رہی تھی، جب قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا، جب افغان قیدی چھوڑے جا رہے تھے، امریکن قیدی چھوڑے جا رہے تھے، تو یار اس امت کی بیٹی کا بھی بیٹا کرنا تھا، امریکہ سے لینا تھا نا اس کو. عافیہ صدیقی ان سارے لوگوں سے بڑی دہشت گرد ہے، کیونکہ آپ کے پر جلتے ہیں. آپ ناراض نہیں کرنا چاہتے اپنے آقاؤں کو، ڈرامہ کرتے ہو آپ آ کے یہاں پر لوگوں کو کہ آپ امریکہ کے خلاف ہو. آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ کر کے آئے، انڈیا نے کشمیر لے لیا. آپ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے فوج لگا کر، تو آپ جو ہے وہ اپنی ٹریفک لائٹ روک کر کھڑے ہو گئے. فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف پوری مہم چلائی اپنے دور میں. جب ہار گئے اب کہتے ہیں کہ جی فائز عیسیٰ والی غلطی تھی. ابھی آرمی چیف کے اوپر پوری مہم چلا رہے ہیں. 2 مہینے بعد جب ادھر سے جو ہے وہ ابھی تو یک طرفہ فائر ہو رہا ہے، ادھر سے جب کچھ ہو جائے گا تو فوراً یو ٹرن لیں گے کہ بھئی یہ میری غلطی تھی. جو لوگ جن کو پیچھے آپ نے لگایا وہ تو ان کا تو کام اتر جائے گا. تو یہ انہوں نے بات ہو دیا کہ مینٹلی یہ پاکستان کے کسی بھی عہدے پہ رہنے کے بھائی قابل نہیں آدمی، کونسلر نہیں بنا سکتے. محلے میں لڑائی ہو جائے گی، وزیر اعظم تھے، اللہ اکبر. ابھی تو پتہ کیا کہاں بم گرائے ہوئے ہیں. ذہن کے ساتھ انہوں نے کیا، حیران ہوں. ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں اس قابل ہی چھوڑا کہ آپ کی حمایت کریں. ہم نے حمایت کی تھی آپ جب جا رہے تھے. کوئی آپ کو اس وقت نہیں بات کر رہا تھا، ہم نے بات کی تھی. ہم نے شہر میں آ کر، اب میں کہنا چاہتا ہوں، آج پانی کا مسئلہ ہے سندر میں، کرائسس ہے. آپ کا کیا ہوا ہے سارا کچھ تباہی بربادی. پیپلز پارٹی آج میں بتانا چاہتا ہوں عمران خان صاحب، آپ 8 دفعہ صرف 4 سالوں میں آئے ہیں. اس ملک کے نوجوانوں کو ہم بدگمان نہیں ہونے دیں گے.
ہم نے اس وقت یہاں پر حق اور سچ بولنے سے نہیں رکے جب یہاں پر الطاف حسین صاحب کے خلاف بات کرنے کی سب چھوٹی سزا موت تھی. اس وقت یہاں بات کیا. پوزیشن چھوڑ کر یہ کردار والے لوگ میرے پاس آئے ہوئے لوگ ڈپٹی کنوینر تھے, ڈپٹی میئر تھے, ایم این ایس تھے, ایم پی ایس تھے, بیٹھیے باجیاں یہاں پر, ایم پی ایس کی سیٹنگ, ایم این ایس کی سیٹنگ, حفیظ صاحب یہ ایم پی ایس سیٹنگ ایم پی اے تھے, اشفاق ماغی سنگھ ایم پی اے تھے. یہ وہ لوگ اور لوگ ہیں ہمارے پاس جو اپنے اس جگہ پہ آ کر کھڑے ہوئے جہاں پر حق اور سچ تھا. موت تھی یہاں پر, میرے ساتھ کھڑا ہونا موت تھی. لیکن یہ کتنے کردار والے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس وقت الطاف حسین کا کو چھوڑا اور آ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم وہ لوگ ہیں, ہم نے شہر کے نوجوانوں کو لاپتہ ہونے سے بچایا ہے, ہم نے شہر کے کو آزیاب کروایا ہے, اس شہر کے کی جان لینے سے بچایا ہے. آج شہر میں امن ہے. میں آپ کو شہر کا امن, اس شہر کے نوجوانوں اور پورے پاکستان کے نوجوانوں کو میں بدگمان نہیں کرنے دوں گا. پاک سے زمین پارٹی پاکستان کے نوجوانوں کی حقیقی آواز ہے. حق اور سچ کردار کے ساتھ کسی کو دیکھنا ہو تو آئے اور ہمارا کردار دیکھو اور ہمیں دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامہ اب ختم ہونا چاہیے. کوئی کچھ بول ہی رہا, نہ کوئی علماء بول رہے ہیں. میں ابھی وہ دینی طرف تو جا ہی نہیں رہا کہ آپ نے دین کو کہاں استعمال کیا. استغفر اللہ. آپ جو مسجد نبوی میں کیا کروا رہے ہیں, آپ لگا کر اس کی ویڈیو بنوا کر اس کو اپنے جاننے والے کے چینل پہ چلوا کر اور آپ اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنواتے رہو 4.5 سال تک اور آپ اپنے لیے آپ کہتے ہیں امر بالمعروف. ریاست مدینہ زمین کے کسی ٹکڑے کا نام نہیں ہے. ریاست مدینہ کردار کا نام ہے. اس کردار کا پتھر کھا کر لہو لہان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زخمی کرنے والوں کی دعائیں خیر کرے, اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کی جا کر خیریت مانگ کرے, اور فتح مکہ کے بعد فتح حاصل کرنے کے بعد دشمنوں سے صلح کرے. اس کردار کا نام ریاست مدینہ ہے. نہ آپ نے چھوڑا ہے, نہ آپ نے اخلاق چھوڑی ہے. آپ ایسا لگتا ہے کہ ہم تو نہ مسلمان کہہ گئے کیا کہ آپ نہیں کرو گے وہ مانے پوری قوم, اور نہیں مانے تو ہم امر بالمعروف پہ نہیں ہے. یار عجیب بات ہے. دیکھ کے مجھے جو ہے وہ غصہ ہے اس والی بات پہ کہ عجیب ڈرامے بازی ہے بھائی. دین بھی آپ کی مرضی کا, حدیث بھی آپ کی مرضی کی, بھی آپ کی مرضی کی, آپ حب الوطنی بھی آپ کی مرضی کی, اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑے جو کچھ چند علماء آپ کے ساتھ جو ہے وہ بغلگیر ہوئے نا آپ کی ساری ناجائز چیزوں پہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے. وہ بھی کبھی ایکسپوز نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے ناموں کو ایکسپوز کرنے کا ذریعہ بنا دیا. وہ اس سے پہلے کبھی ایکسپوز نہیں ہوتے. ہم تو آئیڈیل مانتے تھے کچھ لوگوں کو, ہم تو ان کو سنتے تھے, ہم تو ان سے ہدایت لیتے تھے ان کی باتوں سے. پتہ چلا نہیں بھائی اندر ادھر اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو, اللہ تعالیٰ کس کو ایکسپوز کروا رہا ہے. آپ نے ان کو بھی ایکسپوز کروا دیا. تھینک یو سو ویری مچ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ اس میڈنس سے باہر آئیں. ہاں بھائی ہوں گے لوگ کرپٹ ہوں گے, لیکن یہ آپ سوچیں کہ آج ملک پوری دنیا میں پاکستان کا کیا بیانیہ ہے کہ پاکستان کا ایک پولیٹیشین چور ہے, اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا جو سربراہ ہے وہ غدار ہے. اب بچہ کیا پاکستان میں, پاکستان کا جج غدار ہے, پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا سربراہ غدار ہے, پاکستان کا میڈیا غدار ہے, اور پاکستان کے سیاستدان چور ہیں بس. اور کون صحیح ہے وہ جو فرح گوگی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ صحیح ہے. کون صحیح ہے پاکستان میں؟ وہ جو فرح گوگی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ صحیح ہے. باقی سب چور ہیں اور غدار ہیں. یہ بیانیہ ہے پوری دنیا بھر میں. ہم نے لیبیا کا شہر دیکھا ہے, ہم نے عراق کا شہر دیکھا ہے, ہم نے سیریا کا شہر دیکھا ہے, فوج تباہ کی ہے. ہاں بھائی اچھا بولو, بہت 1,000 خرابیاں ہیں, لیکن آج اگر یہ ملک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے نا بھائی, یہ انٹیکٹ ہے, تو آپ پاکستان کے ادارے کی وجہ سے انٹیکٹ ہے. ورنہ یہاں پر آپ کیا زرداری صاحب کی لگائی ہوئی ٹریفک پولیس سے ریاست چلاؤ گے؟ آپ کیا زرداری صاحب کی بھرتی کی ہوئی پولیس والوں سے ریاست چلاؤ گے؟ پاکستان کی فوج کو اگر آپ نقصان پہنچائیں گے
تو آپ پاکستان کو نقصان، پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں اپنی بات کس والی بات پر ختم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کو اب اس میڈنس کو کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے. انف از انف. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو. دیکھیے میں نے فہرست عمران خان صاحب کے نہ چاہنے والوں کی اتنی میں نے بتایا کہ بھائی وہ تو جو عمران خان کا نہیں ہے وہ جو ہے وہ غدار ہے، اور وہ امر بالمعروف پہ نہیں ہے. اور یہی ابھی وہ کیا ابھی اسی الیکشن کمشنر کی وہ تعریف کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے. اب چونکہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے کیس کو ٹیک اپ کر لیا ہے فورن فنڈنگ والے، اب وہ غدار ہو گئے، اب وہ بھی غدار ہے. تو یہ والی بات تو ہو گئی کہ بھائی جو عمران خان کا نہیں ہے وہ غدار ہے، وہ امر بالمعروف کا نہیں ہے، وہ صرف صحیح ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو فرح گوگی کو اور توشہ خانہ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ آپ نے بات کی الیکشن کی، بائی الیکشن کی. پاک زمین پارٹی بھرپور حصہ لینے جا رہی ہے، بھرپور حصہ لینے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کراچی کے لوگوں کو میں بھی صرف اسپیسیفک کراچی ہو کر بات کروں. پی ٹی آئی ناکام ہو گئی، پیپلز پارٹی اون نہیں کرتی، ایم کیو 40 سالوں میں ناکام ہو گئی. آج پاک زمین پارٹی کے علاوہ کراچی کے مسائل کا حل کوئی اور حل نہیں کر سکتا. ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخری دفعہ ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے کراچی بنوایا تھا. ہم ہی کراچی دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. اس شہر کا حل، اس شہر کے مسائل کا حل نہ تو کوئی اس شہر کی لسانی جماعت ہے اور نہ باہر سے آئی ہوئی کوئی قومی جماعت ہے. اس شہر کے مسائل کا حل اس شہر کی کوئی قومی جماعت ہے جو کہ ساری زبانیں بولنے والوں کو ساتھ لے کر چلے، اور وہ شہر کی قومی جماعت پاک زمین پارٹی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. جو باہر سے آتا ہے اس کو وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، وہ پنجاب جب تک جیتے گا نہیں وزیر اعظم بن نہیں سکتا. پنجاب جب جیت جاتا ہے تو پھر پنجاب ہی رہتا ہے. یہاں پر صرف 4 سالوں میں 8 دفعہ آتا ہے. لسانی جماعت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ساری زبانیں بولنے والے رہتے ہیں. کسی ایک زبان کی بات کرو گے یہاں پر لڑائی شروع ہوگی اور لوگ مخالف ہوں گے اور آپس میں یہاں پر مسئلے مسائل ہوں گے. تو اس شہر کے مسائل کا حل، اس شہر کی بیس جس کو اس شہر کی شہری بیس کوئی قومی جماعت ہے، اور وہ قومی جماعت پاک زمین پارٹی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور ہم نے اب یہ تہیہ کر لیا ہے اور پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا، اب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا. اور اس کا بھرپور مظاہرہ میری مائیں بہنیں اس کمنگ اتوار کو شام 6 بجے باغ جناح میں قائد اعظم کے مدار کے سامنے، جس کو لوگ آ کر جہاں پر جلسہ کر کے جا رہے ہیں بڑی بڑی پارٹیاں اور کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب جلسہ کر کے گئے سارے لوگوں کو جمع کر کے پیسے خرچ کرنے کے بعد، وہاں پر پاک سے زمین پارٹی صرف اس شہر کی خواتین کو پاک سے زمین پارٹی بلا رہی ہے. عورتوں سے ہم اتنا بڑا جلسہ کریں گے کہ لوگوں کے سب مردوں کے جلسے اور فیملیز کے جلسے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور وہاں سے میری مائیں بہنیں شہر کی کھڑے ہو کر آواز لگائیں گی کہ اب یہ کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا، کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ پی ایس پی کراچی بنائے گی. یہ ہمارا سلوگن ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے. اور اتوار والے جہاں جہاں آواز نہیں پہنچی ہے میں سب کو آواز لگاتا ہوں کراچی کی ماں بہنوں کو کہ اپنے سارے کام چھوڑو اور آؤ. اور یہ جہاد ہے، جہاد، یہ کار خیر ہے. اور اب ہم کراچی کو کے ووٹ کو، مینڈیٹ کو نہ کسی لسانی جماعت کے پاس جانے دیں گے اور نہ باہر سے آئی بھی کسی قومی جماعت کے پاس جانے دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت پہلے پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ول پر چھوڑ دیں. یہ ملک ہے سلامتی. جو لوگ خاموش ہیں بھائی ان کا بھی ملک ہے نا، ہمارا بھی ملک ہے. مطلب یہ وہ جو ہوتا رہے یک طرفہ اور ہم جو ہے وہ ویسے خاموش بنے بیٹھے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ملک کی حکومت کو اور ملک کے ریاستی اداروں کو ملک کی سلامتی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، اس کی سیکیورٹی، اس میں افراتفری نہیں ہونے کے خاطر، اتنے سارے بزنس مین ہیں، اتنی ساری انویسٹمنٹ ہے، لوکل بزنس مین ہیں، یہ سارا کچھ. اور اسٹاک ایکسچینج کا حشر آپ نے دیکھا تو کون آدمی کاروبار کرے گا یہاں پر، کون آدمی پیسہ لگائے گا یہاں پر. تو ہم تو بھوکے مریں گے. 25 کروڑ ان کو تو فکر نہیں ہے، ٹکٹ کٹائیں گے لندن چلے جائیں گے. دنیا بھر کی جو ہے وہ میں جا کر گھوم رہے ہوں گے. ہمیں یہ تڑپتا ہوا یہاں پر چھوڑ جائیں گے غریبوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بھائی، ان تمام چیزوں کے اوپر ملک کو بچانے کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے بھرپور ایکشن لینا چاہیے. جو بھی جائز ایکشن ہے ملک کو بچانے کے لیے وہ لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں. خوشی دے
یہ تو ساری عمران خان کے اس ڈرامے بازیوں کی نظر ہو گیا نا یار. ہمارا معاہدہ اچھا خاصا سب چیزیں ساری چیزیں تھیں, اب یہ ساری, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو مسائل ہیں وہ مسائل جو ہیں وہ ہر حال میں حل ہونے چاہیے. یہ جو پیپلز پارٹی نے اپنا نیا رومانس شروع کر دیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے کہ آپ دونوں مل کر ہی 40 سالوں تک اس شہر کو لوٹا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہماری بات آپ کو ماننی پڑے گی, اور جو آپ نے ہم سے معاہدہ کیا اس معاہدے کو پورا کرنا پڑے گا. سڑکیں موجود ہیں, ہم پارٹی موجود ہے, پہلے سے زیادہ اسٹرانگ موجود ہے. ایک مظاہرہ تو ہم یہ مائیں بہنیں کر رہی ہیں یہ اتوار والے دن, یہ ساری باتیں وہاں بھی ہوں گی. لیکن میں حکومت وقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اختیارات اور وسائل ہر حال میں آپ کو نیچے دینے پڑیں گے. اور سندھ میں جو پانی کا مسئلہ ہوا ہے, ہر حال میں اس پانی کے منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں, ورنہ یہ آگ جو لگی چل رہی ہے نا, یہ اب ظلم کرنے والوں کو بہا لے جائے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی سر. دیکھیے ابھی تک تو کوئی تصادم تو اس وقت ہے جب دو چیزیں آ کر ٹکرا رہی ہوں. یہاں تو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اکیلے ہی ٹکرائے جا رہے ہیں. ابھی تو کوئی نہیں ٹکرا رہا ان سے. اور میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ٹکراؤ نا یار, مطلب روکو اس کو. مطلب یہ کیا, مطلب ملک مذاق ہے کوئی یہ بنانا ریپبلک ہے کہ, اور وہ کوئی انوکھے لاڈلے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں. تو ابھی تو بیسیکلی وہ ہر جگہ ٹکرے مار رہے ہیں, ابھی تو کوئی نہیں ٹکرایا ان سے. لیکن ہاں, اگر اس ملک کی جمہوریت کو, اس کے آئین کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے عمران خان صاحب کے علاوہ, کوئی اور نہیں. بالکل جو ہے وہ اگر آپ دیوار سے لگا دیں گے اور آپ ایک خانہ جنگی سی کیفیت کریٹ کر دیں گے تو بھائی لا محالہ پھر کیا کرنا پڑے, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا.